ان کے لیے ہم اور آپ برابر منتظر ان کی آمد کے سمجھنے اور بلکہ ان کا حشر چلو ان کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت ہی کارآمد ہوتا ہے جو قرآن و حدیث تاریخ و سیرت اور شریعت و طریقت کا راستہ ہوگی قابل قدر ناصر بھی ان کا راستہ رہے سنت ان کا مشورہ تحریک و تربیت ہے جن کا مقصد صرف اور صرف کبیر خداوندی کی خدمت اس سے مراد عظیم الشان ادارہ دارالعلوم معاویہ اسلامی جماعتی والا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا اقبال محمد الغانی دامت برکاتہ حضور عالیہ حضرت سے بڑھ احترام گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بند و نصائح سے ہم سب کو نوازیں مقرر عظیم آتا ہے امام رشد عمیم مقرر عظیم آتا ہے امام رشد عمیم آتا ہے نبی کو شادمہ کرنے تین حکم کا شمیم آتا ہے مقرر روح حسن چلے آؤ پتی کے بیچ میں چلے آؤ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ولسوف يؤتيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے درود کا اتنا حصہ آپ کے لیے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اضافے کی طرف اشارہ فرمایا اور اضافے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارتیں عنایت فرمائی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اپنے لیے درود اور اپنے ذکر خیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور جب خود خالق کائنات اپنے نبی کے لیے حکم فرمائے صلو علیہ وسلم تسلیما، اس سے بڑھ کر شرافت اور اس سے بڑھ کر عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور خصوصی نعمت کی درخواست کی. اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ میری رحمت
میں کس کے لیے لکھوں گا؟ ان کے کچھ اوصاف ذکر فرمائے، کچھ عبادات اور کچھ اعمال کو ذکر فرمایا، اور پھر دوسری آیت جو بڑی تفصیلی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے آنے کے جو اسباب اور جو ذرائع ہو سکتے ہیں، اور رحمت لا کر جو ذات اقدس تشریف لائی تھی، اس رحمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات اور کچھ خصوصیات کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ رحمت کن کو ملے گی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سب سے پہلے اشارہ کر رہی ہے اتباع سنت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنے رشتے دار، اپنے قرابت دار، اپنی لذیذ چیزیں، حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہ پاک نے انسانی چاہت اور انسانی خواہش، جن چیزوں کی جس وقت زیادہ طلب ہوتی ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں بتلایا اللہ پاک کی محبت، اور اسی اللہ کی محبت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف بھی لطیف اشارے پر۔ تو پہلے تو فرمایا جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، آگے ارشاد فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا الذی یجدونہ ذکرا، کہ جن کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پڑھنے والے جن کے ذکر کو تورات اور انجیل میں پائیں گے، بلکہ فرمائے یجدونہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانیں گے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کے پہچاننے میں اور اس کے سلسلے میں تو کچھ شک ہو سکتا ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کی پہچان میں یہود اور نصارہ کو کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں پایا۔ ایسی مقدس ذات جن کے لیے اللہ پاک نے تورات اور انجیل میں ذکر فرمایا، اور تورات اور انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اللہ کے دونوں شہید نبی ہمارے عزیز طالب علم نے کلیم اللہ جن کے لیے کہا اور جن کے لیے روح اللہ کلیمت اللہ کا لفظ ذکر فرمایا، یہ تورات اور انجیل جن مقدس نبیوں پر نازل عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے اسوا و نمونہ ہے۔ یہ چیلنج فرمایا قیامت تک جس کسی انسان کو انفرادی طور پر اجتماعی طور پر قوموں کے اپنے عقائد میں، اپنی سیاست میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرات میں، اپنی زندگی کے ہر پیچیدہ مسئلے کے اندر جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے گی، ان کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوا اور نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مبارک دنوں میں سے ایک عیسائی مستشرق اور عیسائی مذہبی پادری یہ کہہ رہا ہے کہ 50 دن سے زیادہ کی معلومات اتنے برسوں کی محنت کے بعد میں نے اکٹھا کی، لیکن جن دلائل اور جن واسطوں سے یہ میں نے دی ہے اس کے اوپر مجھے اطمینان نہیں، لیکن پھر بھی جو کچھ جمع کیا ہے 50 دن سے زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے متعلق ان کے لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کی معلومات ہمارے پاس نہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے نبوت ختم نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ پاک کی طرف سے نبوت کو ختم فرمانا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قصر نبوت کا جو محل ہے یہ مکمل ہو گیا، ایک عید باقی ہے، اور وہ عید جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسالۃ بعدی ولا نبوۃ بعدی۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ غیبی انتظام ہوا کہ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرف چیلنج فرمایا انسانوں کے اسوے اور نمونے کے طور پر، اور دوسری طرف سے حضرات صحابہ کرام کو منتخب فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ محفوظ کرے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے بعد کے واقعات، اور نبوت اور جو اس کے بعد ہجرت کے بعد والے تمام واقعات کو حضرات صحابہ کرام نے جمع فرمایا، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، محمد بن اسحاق، واقعی اور طبری اور اس طرح کے جتنے بھی تابعین اور تبع تابعین تشریف لائے، اور محدثین کی ایک لمبی چوڑی جماعت ہے، ان سب حضرات نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا کہ بالکل ایسا لگے بزم نبوت سجی ہوئی ہے اور ہم اس میں تشریف پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ اس کا ذکر کر رہی ہے، پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ موجود۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے توبہ کے رشتے کو ذکر فرما رہے ہیں، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کو، اور اس منظر کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں بالکل تازگی کے ساتھ، واقعے کی صحیح طریقے سے ترجمانی کر رہے ہیں، کوئی اس میں مبالغہ آرائی نہیں، پورے واقعے کو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ تبوک اور دوسرے مواقع پر ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آپ حدیث شریف کا میں بخاری شریف میں سن چکے ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ کی اللہ کے ساتھ اس طریقے سے آہوزاری ہو رہے، عرفات کے میدان میں آپ کیسی دعائیں مانگ رہے، طائف کے راستے میں دشمنوں کی تکلیف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور جس انداز سے ان دعاؤں کو آپ ذکر کر رہے ہیں، محدثین نے ان دعاؤں کو ہم تک محفوظ رکھا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کا اعلان فرما کر ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال محفوظ نہیں رہے، لِمَسْتُخْفِلُوا مِنْ کتاب اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال تو بہت دور کی چیز ہے، ان امتوں نے تو انبیاء پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی محفوظ نہیں رکھا، تورات کو محفوظ نہیں رکھا، اور تلمود کے اندر چلے گئے، بزرگوں کے مواعظ اور ملفوظات کے چکر میں رہے، اور اللہ کی کتاب کو فراموش کر دیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ اللہ پاک نے ختم نبوت کی برکت سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر کے انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کو ذکر کیا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے ان چند خصوصیات کو ذکر کرنا ہے کہ جس کی روشنی میں آج کی انسانیت کو جس چیز کی سب سے بڑی ضرورت ہر زمانے کے لیے ضرورت تھی، اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ لوگوں کے سامنے عصر حاضر جس کے اندر ہم زندہ ہیں، اس دور کے اندر خصوصاً پچھلے چند سالوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختلف قسم کے حملے ہو رہے، احانت رسول کے الگ الگ انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں ان کو شہ دے رہی۔ ایسے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک نے ان آیات میں آپ کی ان خصوصیات کو ذکر کرے۔ دوستوں اور بزرگ، ایک مختصر کی گفتگو مجھے یہ کرنی ہے کہ یوروپ اور خود ہندوستان میں ہم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہماری اپنی زبانوں میں، جن کو عوام الناس اور غیر مسلم بھائی سمجھ سکتے ہیں، کما ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں پہنچا، اور ان کی طرف سے بھی اس کو پڑھنے کی طلب نہیں ہوئی۔ یوروپ نے صلیبی جنگوں کے عنوان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طریقے سے خراب کر کے پیش کی جس کو میں اپنے الفاظ میں ذکر نہیں کرتا۔ پروفیسر فیلپ ہچی، انہوں نے سب سے پہلے اس تاریخ کو 10 صفحات کے اندر ذکر کیا
کہ یورپ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غلامی پر جو الزامات لگے پچھلے مصنفین نے، قاریوں نے، پچھلے کرتب نکلانے والوں نے اپنے کرتب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مقدسہ کو جس غلیظ انداز میں، جس ناپاک انداز میں پیش کیا، اس کا نتیجہ تھا کہ یورپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم نہیں کرتا۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اعمال کے ذریعے ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتوں کو زندہ رکھیں، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے مسلمان جن جن علاقوں میں رہتے ہیں ان علاقوں کی جو علاقائی زبان انگلش میں ذکر ہے، عربی زبان میں ہے، لیکن مقامی زبان ہے، یا یورپ کا ہر ملک جس کی اپنی ایک زبان ہے، ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے جس کے مختلف صوبے ہیں اور ان صوبوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جب تک ہم سادہ انداز میں جو احادیث کی کتابوں میں، جو کتاب اللہ کی آیات میں ہے، اسی کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم اس کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق جو لوگ جس طرح کی چیزیں جانتے اور جس غلط پروپیگنڈے کے ذریعے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ کلمات کہہ کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ان چیزوں کی طرف اشارے فرمائے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کریں کہ آپ کے آنے کے بعد دنیا میں وہ کون سی کمیاں ہیں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ کون سے رہنمائی اصول اور آداب ذکر فرمائے کہ جب انسانیت اس کو پڑھتی ہے تو وہ عشق کرنے لگتے ہیں۔ اور جو ہمارے عربی شعراء نے، اردو شعراء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی فرمائی، جس میں سے کچھ حصہ آپ ابھی سن چکے ہیں۔ عزیز طلبا، یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمنوں نے اس وقت بھی آپ کو تکلیف اور اذیتیں دی۔ قرآن کریم نے خود فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کرام کو ستایا گیا، آپ کو بھی ستایا گیا، اور آپ نے خود فرمایا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ستایا۔ مجھے اور آپ کو راستہ چلتے ہوئے کوئی پاگل کہہ دے، ہم آگ بگولا ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں پہنچا، ایمان لانے سے پہلے کا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرمائے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شاعرانہ تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وما وہ بقول شاعر، تب میرے دل میں خیال آیا کہ کاہن ہوں گے، قرآن نے فرمایا وما وہ بقول شاعر۔ یہ قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عمر کے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کا قرآن خود جواب دے رہا ہے آپ کی تلاوت سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے کے جو مختلف ذرائع، بہن والا قصہ تو آخری نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی طرف مائل کرنے والے چند واقعات ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات میں اللہ پاک نے فرما کر حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں جو دل میں شک پیدا کرتا ہوں اس کا جواب یہ خود قرآن کریم سے دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ انسانی کلام نہیں، لیکن خیر ہدایت کا ایک وقت اللہ پاک کی طرف سے توفیق کا مقرر ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قرآن کریم کی برکت سے ایمان میں داخل۔ تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات اللہ پاک نے ایک تو فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ قرآن کریم چیلنج فرماتا کہ ہم نے تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، زمانہ کتنی تبدیلی کرے، اور یہ لوگ چاہے تورات اور انجیل میں کتنے پھیر پار کر گئے، اس کے باوجود ان چیزوں کو آج تک وہ ختم نہیں کرتے۔ تبدیلیاں ضرور کی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کا لفظ ذکر کیا، لیکن ہمارے گزشتہ 100-125 سال پہلے اب یہ لفظ ان کی بائبل کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ذکر کیے گئے، تورات میں ذکر کیے گئے، حافظ ابن کثیر نے تورات کے پورے مضمون کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جو تورات میں ذکر کیا ہے پورا نقل پڑتا ہے۔
ان لوگوں نے اس کو کچھ فرق کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے فرق کے باوجود، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آج بھی اور آج سے پہلے بھی. دیکھیں ایک اور آیت میں فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ چوتھے پارے میں آپ نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر ذاتی طور پر حرام کر دی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں وہ چیزیں کھانا جائز تھی جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی اور جس پر یہودیوں کو اعتراض. قرآن کریم نے اس موقع پر فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ اگر تم سچے. آج بھی تورات کی مختلف اس کے جو نسخے ہیں، اردو زبان، گجراتی، انگلش، سب جگہ پر صاف لکھا ہوا ہے کون کون سے جانور تمہارے لیے بنی اسرائیل کے لیے حلال کیے. اس لیے کہ قرآن نے چیلنج فرمایا ہے قیامت تک کے یہودی کے لیے. اس آیت میں بھی اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یجدونہ مکتوبا پاتے ہیں. کب تک پائیں گے؟ جب تک یہود و نصارہ اور انسانیت دنیا میں باقی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں پائیں گے. آگے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ چند صفات اللہ پاک نے ذکر کر. سب سے پہلی جو صفت دوسری آیتوں کی روشنی میں معلوم ہوتی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پیش کیا. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ والی قوم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کی دعوت دی. ابو جہل، ابو لہب یہ ساری ٹولی چلنے لگی اور یہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ایک خدا کے اوپر کیسے بس، ہم تو ہزاروں کو ماننے والے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پیش کیا. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم نے توحید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طریقے سے پیش کیا. کتنے مختلف پیراوں میں امثال کے ذریعے، واقعات کے ذریعے، کہاوتوں کے ذریعے اور قصوں کے ذریعے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا. تو اگر ایک آدمی قرآن کریم پڑھے گا تو شاید کسی اور چیز میں تو وہ اتنا آگے نہ ہو، لیکن شرک کبھی وہ نہیں کرے. حضرت مولانا علی صاحب فرماتے ہیں شرک اگر قرآن پڑھ لے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے روئے زمین سے شرک کو ختم کرنے کی حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو جو بادشاہت اور قیصر و اسرائیلیت کی شکل میں تھی، ان کی پناہ کے اندر شرک جی رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انگریز لکھ رہا ہے کہ اگر قیصریت اور اسرائیلیت، ایران اور روم کی سلطنتیں اگر حضرت محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم نہ ہوتی تو روئے زمین سے کبھی بھی غلامی ختم نہ ہوتی. انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام اور اپنے معبودوں کا غلام بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر سب سے پہلے ایک اللہ کا دامن پکڑوایا اور سارے دامنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ. یہ توحید ہے. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا اتحاد. ہمارے عزیز طالب علم نے جو روایت کری ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، یہ آج تو بہت بولنا آسان لیکن 1400 سال پہلے تصور کیا ہے جب روحی اپنے آپ کو دنیا کا اوسط سب سے بڑا سمجھ رہے. چائنا والوں نے اپنے لیے کچھ سمجھا تھا، عربوں نے اپنے آپ کو عرب اور باقی لوگوں کو اجمی سمجھا تھا. ہندوستان کے اندر سوریہ ونشی اور چندر ونشی، سورج کی اولاد اور چاند کی اولاد بادشاہوں نے اپنے لیے تجویز کر لیا. ایسے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے اور طواف کرتے ہوئے ایک دیہاتی صحابی، ان کا پیر سردار قبیلے کا ہے جو نیا نیا اسلام لایا ہے، اس کے کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ ان کی بے عزتی کرتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی فیصلے گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا اتحاد بتلایا. لا فضل لعربی علی عجمی، یہ بولنا آسان نہیں تھا، کر کے دکھلایا. سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ.
یہ آیت کریمہ اس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہے کہ آپ کے ان غریب الدیار صحابہ کرام صفہ والے ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کیجیے، اپنے آپ کو وصف نفس کر، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیں۔ عزیز طلبہ، ہم اہل علم کو یہ آیت کریمہ متوجہ کرتی ہے کہ یہ جو اطراف عالم سے افطار عالم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان مدارس اسلامیہ میں تشریف لا رہے ہیں، ان کا اکرام اور ان کا احترام کیا۔ ہم اپنے آپ کو اپنے طلباء کے درمیان، ان علماء کے درمیان جن کا تعلق براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے، ہم اپنے آپ کو اس مجمع میں رکھیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ اللہ پاک اپنے نبی کو حکم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چل کر اذان دے رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ کچھ وہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے یا ایمان ابھی جن کے دنوں میں راسخ نہیں ہوا، ان کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ کاش ہم فتح مکہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہوتے، ایک حبشی غلام کو اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اتنا اکرام والا ہم نہ دیکھ۔ یہ اپنی توہین سمجھتے۔ ایسے موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب فرمانے، یا بلال انت سیدنا و مولا، یہ بلال آپ ہمارے سردار، آپ ہمارے مولا۔ یہ انسانیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد رکھا۔ تیسری چیز، انسان کا احترام اور اکرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ایک روایت آپ سن چکے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن کہیں گے، اے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہیں۔ بندہ کہے گا باری تعالیٰ آپ کی ذات سفر عیب کے پاس، آپ کی بیماری اور یہ چیزیں سب سے سبحان، آپ کی ذات سے عیب ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلانا بندہ بیمار تھا، میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر اس کو کھلا دے اس کی عادت کے لیے جاتے تو وہاں مجھ کو پاتے، یعنی میری رحمت کو پاتے۔ اتنا انسانیت کا احترام اور اکرام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کے ذریعے جو بتلایا، کائنات میں کوئی اس طرح انسانیت کا احترام نہیں بتلا سکتا کہ انسان کی بیماری کو اللہ پاک اپنی بیماری بے عیب ذات اپنی طرف اس کو منسوخ کر رہی ہے۔ یہ ہے انسانیت کا احترام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آج یہ ذکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے اور کچھ لوگوں کے درمیان گول دور کی مسابقہ ہوا، حریفائی، اور اس کے اندر ایک کا گھوڑا ابنی کا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے آگے بڑھے، انہوں نے اس کو کچھ مارا۔ اس ابنی نے مدینہ منورہ جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دربار کی شکایت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے فاتح اور مصر کے گورنر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کر خط ملتے ہی فوراً مدینہ منورہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس قیدی کو جو تکلیف پہنچی تھی اس کا بدلہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں سے، اور پھر اس نے اشارہ کیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی طرف کہ میں نے حضرت کو شکایت نہیں کی تھی، میں سیدھا مدینہ منورہ ہے، اس لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں۔ یہ اس نے برات کا اظہار کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے، یہ انسانیت کا احترام، جہاں انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جائے، انسانوں کو جہاں پر اپنے نعوذ باللہ بھگوان کے قید سے پیدا ہوئے، اس طرح کا تصور جن سوسائٹیوں میں اور جن سماجوں میں تھا اور آج ہے، ایسوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی اجمی الا بالتقوی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ادب اور احترام، قرآن کریم کی آیتیں، احادیث مبارکہ، وراثت کا مسئلہ، مسٹر ایڈیسن جو انگلینڈ کی ایک بہت بڑی پڑھی لکھی عورت تھی، ہندوستان میں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا، جبکہ انگلینڈ میں گزشتہ 150 سال پہلے تک، جب وہ لکھ رہی تھی اس وقت 150 سال پہلے تک تصور نہیں تھا انگلینڈ جیسے ملک میں جو دنیا کی سپر پاور طاقت اور جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا،
ایسی سپر پاور طاقت اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آج جو سپر پاور طاقت ہے عورتوں کی آزادی کے نام پر مسلمانوں پر اشکال اور اعتراض کر رہی، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ دیکھے کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ نے اس کو بازار نہیں بنایا، آپ نے اس کے اشتہار کو اپنا روپیہ اور پیسہ بتوڑنے کے لیے بطور ریسیپشن کے آپ عورتوں کو اپنی آفسوں میں ریسیپشن میں بٹھا دیں۔ آپ کی کوئی ایڈورٹائز عورت کی ننگی تصویر کے بغیر نہیں چلتی ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تو یہ عورتوں کا اکرام اور احترام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے ساتھ دین اور دنیا کی جدائی، اس وقت مجھے اور آپ کو یہ چیز تھوڑی عجیب لگی، لیکن یوروپ کی پوری تاریخ بڑی جس کے اندر پہلے دین کی بنیاد پر لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی، پاپائیت اور پوپ کے ذریعے ساری حکومت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ جس طریقے سے کرنا چاہے، جس طرح کی سزائیں دے، ان کے حکم پر بادشاہ بنتے تھے، ان کے حکم کے اوپر ساری حکومتیں یوروپ کی طرف۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف اس کے جب یہ ظلم اور زیادتی حد سے آگے بڑھے تو وہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آزادی کے اعلانات سنے۔ اب جب آزادی کی بات آئی، سائنس کے مقابلے میں آئے، بہت لمبی تاریخ ہے، اس کے اندر یہ ہوا کہ پہلے دین کی بنیاد پر ظلم اور زیادتی ہوتی تھی، اب مادیت اور دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ یہ دونوں افراد و تفریق، اس کو یوروپ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ان کو صحیح دین نہیں ملا۔ جو دین ملا اس کے اندر بھی پاپائیت چلی اور انہوں نے لوگوں کے اوپر سرد والوں نے ظلم اور زیادتی کی۔ سب سے زیادہ ان کی زیادتی سائنسدانوں کے اوپر ہے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ ایک طرف دین کی بنیاد تھی، اب جب اس کے بعد یہ سائنس والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ مذہب نے ہم پر ظلم اور زیادتی کی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو صرف اور صرف مادیت کی طرف لگایا، حتیٰ کہ خداوند قدوس کی ذات اقدس کا بھی انکار کرے، اور دین اور دنیا میں اس طریقے سے جدائی ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اور دنیا دونوں کو ایک کیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مانگی اور آخرت بھی مانگی۔ دنیا کی چیزوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے لیے بھی فرمایا۔ اقبال نے اسی کو کہا ہے، پوری دین و دنیا میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وجہ۔ دین اور دنیا کی اجتماعیت کو اسلام نے جو باقی رکھا تھا، اس کو جب الگ کر لیا گیا، پوپ کو الگ کر لیا، ہندوستان میں بھی یہی کہا جا رہا ہے مسجد تک تو ہم مسلمان رہیں، باقی اپنے معاملات کے اندر، اپنی معاشرات کے اندر ہم ہندوستانی قانون یا یہاں کی جو پبلک کا جو قانون چل رہا ہے، بے خدائیت جو قانون چل رہے ہیں، ان قانونوں کو اپنائیں اور اس کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ انسان اپنے تمام چیزوں کے اندر فیل ہو چکا ہے۔ قانون اور قواعد کتنے بھی لکھتے گئے، لیکن انسانی قانون اور انسانی قواعد نے انسانیت کو اور زیادہ پریشان کر دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، اس میں دین اور دنیا ان دونوں کا آپ نے ساتھ ہے۔ اس وقت یوروپ خالص مادیت کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، خدا اور آخرت کی چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر زندگیوں میں بے چینیاں، بے قراریاں، ان کے مزاج کے اندر بھی افراد و تفریق۔ کہیں ایک بلی کے لیے تو ہزاروں پولیس والے کھڑے ہو جائیں گے اس کو اوپر سے نیچے اتارنے بچانے کے لیے، اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام بھی ایٹم بم کے ذریعے۔ اس کی تاریخ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں یہ لکھا، انسانیت کو ہلاک کرنے کا یہ اتنا بڑا آلہ، اور اس کے لیے لکھا کہ یہ وہ چیز ہے ایٹم بم کہ جس کے ذریعے دنیا 1 کروڑ انسانوں کی جان بچ گئی، اور دنیا کو جس ایٹم بم نے بچایا بڑی لڑائی، یعنی جاپان اور امریکہ اور یہ دو سارے ملکوں کے درمیان جو دوسری جنگ عظیم چل رہی ہے، اور امریکہ نے جاپان کے اوپر جو بمباری ایٹم بم کے ذریعے، ایٹم کے ذریعے یہ ختم کیا، اس کو یہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے بڑی جنگ سے بچا لیا، اور جاپان تک یہ محدود ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ انسانیت کو ختم کرنے کے آلات، ذرائع، یہ سارے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سارے یہ لا رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ جب خدا کے تصور، آخرت کے تصور، انسانیت کی شرافت، عظمت، اخلاقیات جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لے کر
ان سب چیزوں کو جب ختم کر دیا گیا، اس لیے آج کی انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ہمیں ان تک پہنچانے کی، اعمال کے ذریعے بھی، اخلاق کے ذریعے بھی، اور کتابت اور تحریر اور تقریر جو ہمارے انجمنوں کا معافی ضمیر ادا کرنے کا ہمارے طلبہ عزیز نے جو کیا، یقینی بات ہے یہ آگے بڑھاتا رہنا چاہیے اور آگے اپنے آپ کو اور مزید اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ مختلف مضامین مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن ماشاء اللہ ہمارے طلبہ عزیز نے جو مضمون جس نے اٹھایا تھا کما حقہ ماشاء اللہ اس کا حق ادا کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام کو، آپ کے ذمہ دار حضرات کو میں مبارکبادی دیتا ہوں۔ یہ سما ہماری اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت، وابستگی، عشق اور تعلق یہ اس چیز کی دلیل ہوگا کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا، آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب ضرور بھی ضرور آپ کو راضی کر لے، یقین کا اتنا عطا فرمائے گا جس سے اللہ پاک آپ کو راضی کرے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ لوگ آیت کو ارجا آیت قرآن کریم میں سب سے امید والی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اس کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ نام سے بھی منقول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت اس آیت کو سب سے زیادہ امید والی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے وہاں تک ہم آپ کو عطا فرمائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے نکل نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشارت دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کے پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دین اور دنیا کی جدائی سے الگ کر کے فرمایا کہ دین بھی ہے دنیا بھی ہے، لیکن دنیا کو ترجیح نہ دی جائے، دین کو بنیاد بنائے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علم اور انسانیت اقرا باسم ربک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علوم کو پھیلایا، اور پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ پڑھو لیکن صرف اقرا نہ ہو، ورنہ یہی پڑھنا ایسا بم بناتا ہے، یہی پڑھنا دنیا بھر کے بڑے بڑے جیوک ہتھیار بناتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا باسم ربک۔ ایک امریکن مصنف ہے مسٹر ڈریپر، انہوں نے کتاب لکھی ہے معرفہ مذہب و سائنس، مذہب اور سائنس کے درمیان، مذہب سے مراد عیسائی مذہب، ان میں اور سائنس میں جو مقابلہ ہو اس پر انہوں نے یہ پوری کتاب لکھی۔ اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، بہت عجیب بات انہوں نے لکھی کہ انسانیت نے صرف پڑھا ہے، اسم ربک کو چھوڑ دیا ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے علم کا رشتہ نہیں رہا، تو اس علم نے انسانوں کو جہالت تک پہنچایا۔ انسان کا دشمن، کروڑوں اور اربوں روپیوں کے روزانہ ہتھیار بن رہے ہیں بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر، کس کے لیے؟ اشرف المخلوقات کو ختم کرنے۔ دوائیاں بن رہی ہے اس قسم کی کہ جس سے انسان اور زیادہ بیمار۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اندر انسانیت کے لیے بدمعاشی، نالائقی، انسانوں کو ختم کرنے کی کوششیں نہ کی جائے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جب اللہ کی ذات عالی سے انسان کے علم کا رشتہ ختم ہو گیا اور انسان نے اپنی عقل، اپنی فہم کو سب کچھ سمجھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اس آیت میں بھی فرمایا باسم ربک۔ ہمارے علم کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے ہونا ہے۔ جو بھی علم ہو، مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی اللہ کی ذات عالی کی طرف اس علم کو منسوخ کرنے کی، اور جب سے ہمارے پاس یہ چیز گئی اور دوسروں کے ہاتھ میں آئی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے مذہب سے مار کھائی تھی، عیسائیت سے، تو انہوں نے مذہب سے ابدی دشمنی اختیار کی۔ آج تک وہ دین اور شریعت کی چیزوں سے دشمنی کرتے۔ اس کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی چیز لے کر تشریف لائے، انسانیت کو توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کی شرمندگی۔ نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتلائی۔ یہ تصور رات دن ہم اسلامی سماج اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس لیے اس کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ جو لوگ عیسائیت میں ہیں،
جن کو یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور ان کے گناہ کے کفارے میں نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. اس عقیدے کو یہ عقیدے کفارہ ہے. گویا انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہے، یہ تصور یہ دلوانا تھا. اب اس کے دو مطلب ہو. انسان پیدائشی گنہگار ہے اس لیے کبھی بھی ہم نیک نہیں بنتے. یوروپ میں اور عیسائیت کے اندر آج بھی انسان کو گنہگار تصور کر کے اس طرح کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اگلے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الاوفى. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی انسان دوسرے کسی کے گناہ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے. ہر انسان اپنے گناہ کی ذمہ داری. البتہ وہ گناہ من سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل علیہ، دوسروں کے لیے جو ذریعہ بنتا ہے اس کو تو حدیث میں فرمایا، لیکن عام احوال میں گناہ کوئی کرے، نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام دانا کھائے اور کفارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھنا، تو ایک طرف انسانیت کو پیدائشی گنہگار تصور کر، دوسری طرف کسی عقیدے نے دوسرا بھی ریئیکشن کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کے بدلے میں اور ساری انسانیت کے گناہ کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے چکے ہیں، شہید نعوذ باللہ سولی سے چڑھا دیے گئے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر زندہ اٹھایا. تو عیسائیت میں یہ تصور ہوا کہ جب گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو بابر بحث کوش کہ عالم دوبارہ اب کھاؤ پیو اور گناہ کرتے رہو، کفارہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کے. تو یا تو انسان کو جری کر دیا یا انسان کو احساس کہتری میں ڈال دیا کہ تو پیدائشی گنہگار. اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں نئے جنم کا عقیدہ یہاں مذہبی چیزوں میں ڈالتا ہے. انسان دوسرے جنم میں نامعلوم کیا بن کر آئے، ایسی سزا جس کا خود اس کو پتہ نہ ہو کہ مجھے اگلے جنم میں یہ تھا، میں نے فلانا گناہ کیا اور اب اس کے بدلے میں مجھے اس طرح پیدا کیا. یہ تصورات گناہ کے سلسلے کے انسانوں کے اندر پیدا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. تم کتنا ہی بڑا گناہ کرو گے اللہ پاک کے دربار عالی میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی انسانیت کو دیا ہے. دوست اور بزرگ لوگ آج بہت پریشان ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو خود گناہ کر کے توبہ کا ان کے مدارس میں تصور نہیں، یا توبہ کا ہی تصور نہیں ہے کہ اپنے گناہ کو گناہ سمجھ کر توبہ اور استغفار کیا ہے. اس لیے یا تو انسان گناہوں میں جری ہو گئے ہیں یا سائیکولوجیکل طور پر مانسک طور پر یہ پریشان ہے. کسی گناہ کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، نتیجتاً خودکشیاں کرتے ہیں. آج بھی دیکھ رہے ہیں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارگاہ رب العزت میں آؤ این در رہے ماں در رہے نا امیدی نے صد بار در توبہ شکنی باز آ این در رہے ماں در رہے نا امیدی. مولانا روم فرماتے ہیں کتنی مرتبہ گناہ کرو اور پھر توبہ کر کے اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہو جاؤ، ہمارے دربار کے اندر نا امیدی نہیں، لا تقنطوا من رحمت. اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم لوگ چونکہ اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے میں رہتے اس لیے ہمیں اس کی برکات مل رہی، لیکن اللہ کے وہ بندے جو بیچارے دین سے محروم ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے محروم ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے آئے بڑی اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کیا فرمایا؟ ایک تو یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ امت محمدیہ کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہود کے علماء کی ذمہ داری تھی كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم. یہ علماء کی ذمہ داری. لیکن اس امت میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہر زمانے میں امر بالمعروف اچھے کاموں کا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی مختلف شکلیں، دعوت و تبلیغ یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس لیے جب یہ آیت پڑھی جائے تو یہ تصور صرف
دعوت و تبلیغ کا نہ کیا جائے، قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے آیتیں آئی ہے مختلف طریقے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، جو بھی ہوں گے اس امت کو یہ فریضہ ادا کرنا۔ ابھی چند دن پہلے غیر مسلم پنڈت، ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا واٹس ایپ کے اوپر، انہوں نے کہا مسلمانوں میں ایک کیسا اچھا طریقہ ہے کہ خود ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے مسلمانوں میں خود ایک جماعت موجود ہے جو اصلاح و تربیت کرتی ہے، اور کسی مذہب میں نہیں۔ جو کچھ ہے وہ ہماری دیکھا دیکھی لوگوں نے شروع کیا ہے۔ باقی مذہبی اعتبار سے جو مذہب خاندانی ہو، جہاں کوئی اور دوسرا داخل ہی نہ ہو سکتا، جس نبی نے خود آ کر کہا ہو وَيُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھی یہود پر، اس کو میں حلال کرنے کے لیے آیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا۔ یہ مذہب تبلیغی نہیں ہے، تبلیغی صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہو رہی ہے، اس لیے اللہ پاک نے یہ انتظام کر۔ یہ امت میں ایک جماعت کا ایسا ہونا، اچھی باتوں کا حکم کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی، یہ خود اپنے درمیان، لیکن قرآن نے فرمایا کہ اخرجت للناس، صرف ہمارے تک نہیں ہوگا، ہماری اخلاق اور عادات اور ہماری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچے، اس لیے کہ اخرجت للناس قرآن ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی کہا۔ اس کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد انسانیت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے ایک عقیدہ، ایک تہذیب اور ایک کلچر کے ذریعے پوری انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کر۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ، حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے جہاں بھی جگہ میں چائنا میں جب آپ کا سفر ہوا تھا، اس کو آپ نے ذکر کیا، وہاں والے آپ کی زبان نہیں جانتے، آپ ان کی زبان نہیں جانتے، مسلمانوں کی بات ہے، لیکن السلام علیکم کا لفظ ایسا ہے جو امت کو متفق کر دے۔ آسٹریلیا کا رہنے والا بھی السلام علیکم بھی بولے گا، فیجی کا رہنے والا بھی، اور امریکہ کے کسی آخری کونے تک کا انسان بھی السلام علیکم کا لفظ ہے۔ اذان کے کلمات پوری دنیا میں ایک بنتا ہے۔ توحید و رسالت کے عقائد دنیا میں کوئی فرق نہیں، سنتوں میں کوئی فرق نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے، اتحاد انسانیت، کسی نے نسل کے ذریعے چلائی، کسی نے خاندان کے ذریعے، کسی نے قومیت، مختلف برادریوں کے ذریعے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم الا، حکم تو صرف اللہ پاک کی ذات عالی کا ہو۔ تو عزیز طلبہ، اس وقت یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اللہ کے بندے محروم۔ چند سال پہلے ایک صاحب آئے CBI کے آفس، اور وہ آئے تھے جہاد ہی کے سلسلے میں دریافت کرنے، لیکن سیدھی بات نہیں کر رہے تھے، ادھر ادھر سے لا کے۔ اتفاق سے میں نے ان کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قصہ ذکر کیا کہ دشمن پر آپ غالب آ گئے، اس نے تھوک دیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نیت کی جو صفائی ہمارے یہاں ہے، جہاد پر میں نے ان کو کہا، انہوں نے یہ جب قصہ سنا تو مجھے کہا کہ بہت اچھی بات ہوئی، میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو جہاد کے متعلق آپ پر جو اعتراضات ہے اس کے لیے ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا یہ جب ان کے نائب کا یہ حال ہے، ان کے صحابی اور ان کے داماد کا یہ حال ہے کہ ان کی نیت کا اخلاص اس طرح ہے، تو پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کا اخلاص کس لگے گا؟ دشمن آپ کو آ کر میں اپناؤں کا بھی کہہ رہا ہے، تلوار اپنے ہاتھ میں ہے اور پھر آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کو پوچھتے ہیں میں اپناؤں کا بھی، وہ کہہ رہا ہے کن خیر عاقل، آپ بہترین لینے والے ہوئے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اپنے قبیلے میں جا کر اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس من خیر الناس، لوگوں نے سب سے بہتر کے پاس سے آیا۔ یہ جب قصے ان کو سنایا تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ بات آپ دیجیے۔ پھر ان کو گجراتی کتاب دی گئی۔ تو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو بیچارے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں، اس لیے یہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں سمجھداری سے، عقل مندی سے اور ملک کے قانون میں جو کچھ ہمیں اجازتیں دی گئی ہے اس کی روشنی کے اندر ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ میں دوبارہ ہمارے عزیز طلباء کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں ہم سب جمع ہوئے اور آپ نے جو بہترین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر گفتگو پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گنہگار سب ہے لیکن خیر الخطائین التواب، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے کا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان نسخہ ہمیں دیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد انسان توبہ اور استغفار کر لے۔ حقوق العباد ہے تو بندوں کے حقوق ادا کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حقوق العباد کے ذمہ میں فرماتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے نہیں ہوگا، اللہ پاک تو اپنے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں لیکن بندہ کمزور ہے، اس لیے بندے کا حق دلوانے کے لیے اس بندے سے معافی مانگنی پڑتی ہے، یا غائبانہ اس کے لیے دعائے خیر، یا جس مجلس میں اس کی غیبت کی ہو اس مجلس میں اس کے لیے کلمات خیر کہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آپ کے بیٹوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے جو کچھ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ذکر ان کے سلسلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے استغفار کرتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو رات کا انتظار کر رہے تھے تہجد میں ان کے لیے استغفار، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ ستایا نہ حضرت یوسف کو، حضرت یعقوب کو، سب کو ہی، لیکن حضرت یوسف بھی چونکہ اس کا ایک حصہ ہے تو معلوم نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا ہے۔ جب پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے لیے استغفار۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم کتاب و سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ احادیث مبارکہ میں عزیز طلباء سے کہوں گا ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ یہی حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر علم کی ایک خاصیت ہے، انجینئرنگ کی اپنی خاصیت ہے، ڈاکٹریت کی اپنی خاصیت ہے، اور نمانو دنیا میں کتنے شعبے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی بھی اپنی ایک خاصیت، جو شخص جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مشغول ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ شان صحابیت عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہی کہ صبح سے لے کر شام تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی زندگی کے ایک ایک جز کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا بھی اور عمل بھی۔ ہم بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے وارث ہے، ابو ہریرہ کے وارث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت انس بن مالک کے وارث ہے، حضرت کعب بن مالک کے وارث ہے۔ ہم بھی ان روایتوں کو خود پڑھے اور اپنے عوام الناس کو سیدھی سادی زبان کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات پہنچائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو اور مزید اللہ تبارک تعالیٰ ترقیات سے نوازے، ادارے کو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ضمنی راجنیتی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا۔ مولا کریم آپ کے بندے ہیں، بندے ہیں لیکن آپ ہی کے ہیں۔ اے رب کریم آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں ہمیں آپ کی طرف متوجہ فرمایا، توبہ اور استغفار کی تلقین فرمائی۔ مولا کریم آپ ہی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت دل کے اندر آ جائے اور عملی زندگی میں ہم اس کو اپنائیں۔ مولا کریم کو اس کی ہمیں توفیق عنایت۔ مولا کریم ہمارے عزیز طلباء نے
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانات مختلف زبانوں میں مختلف پیرائے میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا. مولا کریم آپ خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پاک کلام میں تعریف فرمائیں اور عجیب و غریب انداز میں سورہ نجم میں آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی، عجیب و غریب انداز میں محبت کے اور اشاروں اور کنایوں میں آپ نے اس صورت کے اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی. آپ نے مختلف آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا. مولا کریم ہمیں بھی اپنی مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کریم ہماری زندگیوں کو درست فرمائے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اے مولا کریم ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مقروضین کے قرضے کے غیب سے آپ تکفل فرمائیے، انتظام فرمائے. مولا کریم کون کس طریقے سے پریشان ہے آپ اس پریشانی کو جانتے ہیں. مولا کریم ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے. مولا کریم مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ اور دین کے جتنے بھی شعبے اور جن مختلف پیرائے میں دین کا کام ہو رہا ہے، مولا کریم ان تمام حضرات کو آپ مزید ترقیات سے نوازیں، ان کو تندرستی عطا فرمائیں، ان کو اخلاص الہیت کی توفیق سے مالا مال فرمائیں. اے مولا کریم ہم کمزور ہیں، زمانہ بڑا خطرناک ہے. ایسے موقع پر آپ نے نیابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داری ہم جیسے کمزور کندھوں پر رکھی ہے. اے مولا کریم آپ ہی کی توفیق اور آپ ہی کی عنایت سے ہم اس بارے گناہ کو اٹھا سکتے ہیں. اے مولا کریم آپ معاونت فرمائیے، قدم قدم پر ہماری نصرت فرمائیے. آپ نے جیسے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. آپ نے معجزات کے ذریعے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین کی حفاظت فرمائی. مولا کریم آج کا زمانہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کے نائبین انبیاء کرام علیہ السلام کے نائبین، یہ علماء کرام اور یہ طلبہ عزیز آپ کی بارگاہ عالی میں دست بدعا ہیں کہ مولا کریم امت بڑی پریشان، مولا کریم مادی اعتبار سے بھی پریشان، روحانی اعتبار سے بھی پریشان اور دشمنوں کی مختلف سازشوں اور مختلف ان کے پیدروں کے درمیان ہم جی رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے انبیاء کرام علیہ السلام ہی کامیاب ہیں. آپ نے صاف فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. مولا کریم آپ کی نصرت کے ہم محتاج ہیں، آپ کی غیبی امداد کے ہم محتاج ہیں. ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس پر آپ کی نصرتیں آتی ہیں. اے مولا کریم بدر و حنین میں آپ کی نصرتیں فرمائی. آپ نے غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنوں کے سارے فیصلے بدل کیے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اے قوی اور عزیز آپ کی صفت قوت اور آپ کی صفت عزت، اس کے واسطے سے ہم آپ کی بارگاہ عالی میں ہماری کمزوریوں کی بنیاد پر اے مولا کریم ہمارے امتحان نہ لیجیے. مولا آپ سماعت اعلیٰ اور اللہ کے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے. مولا کریم ہم دعا تو مانگ ہی سکتے ہیں آپ سے، آپ نے اپنے انبیاء کو یہ دعائیں سکھلائی ہے کہ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اور مولا کریم یہ آپ کے نو نہال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. مولا کریم ان کے علوم میں برکت نصیب فرمائے، ان کے اعمال میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان کو امت کے لیے کارآمد اور خیر کا ذریعہ بنائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ 25 ہفتہ کے چھٹی رہے گی اور آگے ہفتہ کو انشاءاللہ شروع ہو جائے گی.
اور